کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں سے کسی کو دعوت نہیں آئی ٹرمپ کے حلف برداری کی تقریب میں؟ وائی از دیٹ بٹ صاحب؟ دیکھیں، یہ امریکہ کا اپنا انٹرنل مسئلہ اگر انہوں نے بلایا ہوتا تو جاتے نہیں ہوتا ہے. کئی ملکوں میں ہوتا ہے. کئی لوگ جو جا رہے ہیں وہ ایک آپ کو پتا ہے وہاں تو ایک وہ پیڈ ٹیبل بھی ہے وہاں لگے ہوئے ہیں. لوگ یہاں سے بھی کہیں جا رہے ہیں تو اگر نہیں بلایا تو کوئی ایسی بات نہیں. وہ اگر وہ بلاتے تو ضرور جاتے. اب یہ کوئی ایسی اس میں اتنی کوئی پریشانی والی بات ہے کہ نہیں بلایا تو کیوں نہیں بلایا. تو آپ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب پیسے دے کے گئے ہیں یا پھر بلاول صاحب پیسے دے کر گئے ہیں؟ یہ تو آپ محسن نقوی صاحب بتا سکتے ہیں یا بلاول صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان کو بلایا گیا اور کیسے بلایا گیا. اگر وہ ویسے پیسے میاں صاحب کے پاس بھی کم نہیں ہے سر. جی پیسے تو میاں صاحب کے پاس بھی کم نہیں ہے سر. نہیں مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آیا. اگر پیسوں پہ انویٹیشن آ سکتا تھا تو یقیناً کوئی میاں نواز شریف صاحب کی فیملی سے بھی جانا چاہتا سر. نہیں کیوں ہم جانا چاہتے ہیں پیڈ دے کے؟ ہمیں کیا اتنا شوق ہے کہ ہم پیڈ کر کے جائیں؟ ٹھیک سر، ایسی کوئی بات بالکل ٹھیک سر. اگلا سوال بٹ صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں. مذاکرات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ خبر لیک ہو گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن 9 مئی پر نہیں بنائے گی اور 26 کے اوپر تب بنایا جائے گا جب تمام تر فہرستیں دی جائیں گی جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور دوسروں کے حوالے سے. اور ساتھ ساتھ عرفان صدیقی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو میں بڑا عجیب سا حیران ہوں سر کہ خبر چل بھی رہی ہے تردید کے باوجود عرفان صدیقی صاحب کی، اور تردید بھی موجود ہے. آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں سر مذاکرات میں اس طرح کے ڈیڈ لاک کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ مذاکرات تو شروع ہوئے تھے میرا خیال ہے دسمبر 4 سے. کیا انہوں نے چارٹر اور ڈیمانڈ دی، ٹائم لگا ان کو، انہوں نے پچھلی لاسٹ میٹنگ میں دی ہے. اب وہ چیزیں ہیں وہ ہمارے اتحادی ہیں، باقی جو پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، اور لوگ ہیں، ان سے اب مشاورت ہو رہی ہے. تو ہمیں اس کے بعد ہم ان کو جواب دیں گے کہ. اور باقی دوسری بات ہے کہ کمیشن بنانے والی بات، میرا خیال ہے کہ جب ایک کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں، کئی لوگوں کو 9 مئی کے حوالے سے سزائیں ہو چکی ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ معافیا مانگ کے جیل سے باہر بھی آ چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کمیشن کیسے بنے گا. یہ تو اب مجھے فیصلہ ہوگا جب ان کو میسج بتایا جائے گا کہ بھئی کمیشن بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے. دوسری بات ہے کہ وہ جو 26 نومبر ہے وہ اللہ نہ کرے کوئی ایک بندہ بھی کسی کا بچہ ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا ہسبینڈ ہے، وہ چلا جائے. لسٹ انہوں نے دی نہیں، نام دیے نہیں، تو کیسے وہ ہم پتہ کرتے یا دیکھتے کہ بھئی کون بند جو انہوں نے نام لیے ان میں کتنی صداقت ہے؟ نام ابھی تک نہیں دیے انہوں نے. ٹھیک سر، آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے مذاکرات جو ہے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، نہ یہ پہلے مطالبات لکھ کر دے رہے تھے، نہ فہرست دے رہے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے مطابق شہید ہوئے ہیں 26 تاریخ کو، اور نہ مسنگ پرسنز کی کوئی لسٹ دے رہے ہیں. محمود مولوی صاحب آپ کے سامنے ہوتی، بالکل لسٹ دی ہوتی تو بتاتے. بالکل ٹھیک لسٹ سر، ہے نہیں تو کس کا چیک کریں ٹھیک گے بٹ کیا ہے صاحب، ٹھیک بٹ صاحب. مولوی صاحب یور ویوز آن اٹ، یہ مذاکرات کیا ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد آگے بڑھیں گے سر؟ دیکھیں مذاکرات تو آگے بڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ میرے خیال سے دیکھیں کوئی چوائس نہیں ہے ٹو برنگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور پی ٹی آئی نے بھی دیکھیں اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے. آپ یہ دیکھیں ججمنٹ آنے کے بعد پورے پاکستان میں ایک جگہ بھی احتجاج نہیں ہوا اس ججمنٹ کے اوپر. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، اتنی بڑی پارٹی کے ہوتے ہوئے ایک جگہ بھی احتجاج، کیونکہ سر پارٹی نے کہا ہے کہ وہ اپیل میں جائیں گے، انہوں نے احتجاج کی کال دی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے اپیل میں 2 سماعتوں میں ختم سزا. اب یہ دیکھیں یہ تو پارٹی کا ویو ہے، اور دیکھیں یہ تو میرے خیال سے ججز فیصلہ اور کریں سر آپ گے. جانتے ہیں سزا آنے سے ایک دن پہلے سارے صحافی ٹویٹر پہ لکھ رہے تھے کہ 17 سال عمران خان کو، 7 سال بی بی کو، سب کو پتا تھا سر، سرپرائز تو کسی کے لیے بھی نہیں تھا. نہیں اس کی وجہ دیکھیں کچھ چیزیں جی سرپرائز نہیں تھی. مگر میں آپ کو بتاؤں اس کیس کے اوپر میں نے بھی 2 ریٹائرڈ ججز سے اوپینین لیا ہے. جی، اٹ از اے ویک کیس عمران خان صاحب کے طرف سے. اور فیصلہ آنے کے بعد سر برطانوی عدالت کا بھی وہ فیصلہ سامنے آ گیا، جس میں معلوم پڑ رہا ہے کہ برطانوی عدالت کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جرمانے کے لیے بھیجے جائیں گے. اب یہ دیکھیں میں نے تو اس کے پڑھے نہیں ہے، مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، سر الگ الگ اوپینین سے. اب وہ تو دیکھیں جب وہ کیس چلے گا پھر فیصلہ ہوگا کہ کیا کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے.
اور کیا ہائی کورٹ سے ججمنٹ آتی ہے, اور ہائی کورٹ سے ججمنٹ آنے کے بعد بھی پھر سپریم کورٹ کے دروازے بھی کھلے, پھر سپریم کورٹ کے اوپر جائے گا. مگر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اتنے آگے ہم جائیں گے نہیں, اور مذاکرات جو ہے آنے والے وقت میں کامیاب ہوئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر میرے خیال سے ایک نے ریئلائز کر لیا کہ دیکھیں جی ایگزسٹنس جو ہے, دیکھیں پہلے پی ٹی آئی سمجھتی تھی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی ایگزسٹنس نہیں ہے. آج انہوں نے ایک چیز تو بڑا اچھا ایکسپٹ کیا ہے کہ دیکھیں انہی لوگوں کو, چاہے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل اے اور مولانا صاحب کو جو وہ الفاظ استعمال کرتے تھے, آج پی ٹی آئی نے یہ ریئلائز کیا کہ جی سارے پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزسٹنس ہے اور رہے گی, اور مجھے ان سے بات کرنا ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے. لیکن پہلے تو وہ کہتے تھے ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات ہی نہیں کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا کہتے تھے, زرداری صاحب کو کیا کہتے تھے, پی ایم ایل این کے لوگوں کو کیا کہتے تھے. تو آج دیکھیں یہ تو بڑی خوشائن بڑی بات ہے تبدیلی کہ آ گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی لے آئے عمران خان اپنی پارٹی کے جی اندر. تبدیلی لے کے آئے, اور چیزوں کو جو ہے میچورٹی کی طرف پارٹی دیکھ رہی ہے کہ جی رائٹ مولوی پولیٹیکل صاحب, پارٹیز کے ساتھ بیٹھے. یہ ہے رائٹ مولوی صاحب. بیرسٹر عامر حسن صاحب, میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں سر. اگر ایک غلط خبر ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے جس کی تردید کر رہے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی کہ یہ جو خبر چل رہی ہے, یہ جو بات چل رہی ہے, یہ درست نہیں ہے, حکومت خبر رکوا نہیں رہی ہے, خبر بھی چل رہی ہے, حکومتی تردید بھی چل رہی ہے. مجھے سر یہ بڑا عجیب سی بات لگی, کیونکہ وزیر اطلاع چاہے تو وہ ایک سیکنڈ میں کوئی بھی خبر رکوا سکتے ہیں, بٹ سیڈلی خبر بھی چل رہی ہے, تردید بھی چل رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب؟ دیکھیے میرے خیال سے اگر تردید آ جائے گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر خبر نہیں چلنی چاہیے. اور اگر دونوں چلے تو مطلب خود چلا رہی ہے حکومت؟ نہیں, بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ انفارمیشن منسٹر اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ پاکستان اب اتنا بھی نہیں. سر آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا, سر میں آپ کو چیز بتانا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ بیرسٹر عامر حسن صاحب, کوئی آپ بھی چھوٹی چیز نہیں ہے. سر عمران خان کے نام لینے پر پابندی کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, ان کی تصویر دکھانے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن کسی بھی چینل پہ نہیں دکھایا جاتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ سر ہمارے انفارمیشن منسٹر اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں؟ سوال کرنے سے پہلے طلعت بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ انفارمیشن منسٹر بھی کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ پابندیاں لگا سکتے. تو آپ کو بھی پتا ہے کہ طارق صاحب کے بس کا روگ نہیں ہے, جہاں سے لگی ہیں یا جو جیسے لگتی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے یہ میرے موقف کو کلیئر کرتی ہے بات. انفارمیشن منسٹر اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے میں جو یہ بار بار باتیں کی جا رہی ہیں اور حالات جس طرف لے جائے جا رہے ہیں, اب پچھلے کے لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اگر مگر اور پری کنڈیشن نہیں رکھنی ہے. دوسری بات ایجوکیشن جس کا فیصلہ ہوا ہے, میرے خیال سے انہیں آرام سے ویٹ کرنا چاہیے. انہیں جتنا سپیڈی جسٹس انہیں ملا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملا. ہمیں بہت سے ویکسٹ کیسز کے اندر 10-10, 12-12, 14-14 سال رگیٹا گیا ہے, گھسیٹا گیا ہے عدالتوں میں, اور انہیں سال سوا سال کے اندر ان کی اپیلز بھی سنی گئی ہیں اور انہیں کلیئر بھی کیا گیا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک وہ گڈ ٹو سی یو جوڈیشری ہے. اور پھر اللہ سلامت رکھے اسلام آباد ہائی کورٹ کو, وہ تو بنا ہی ان کے لیے ہے, انہیں کو ریلیف دینے کے لیے. سر یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تنقید کرتے رہتے ہیں سر. باقی ججز کے وہ بیچارہ وہ تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ ایک جج کیوں کھڑا ہے, وہ بھی ہمارے آگے سر جھکا دے. دیکھیے انہیں کو سہولت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی نا, ایک مجرم جلوس لے کے جاتا تھا, شیشے توڑ آتا تھا, اس کی حاضریاں باہر آ کے لگتی تھی, اسے کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہوتی تھی. ادروائز کسے اجازت ہے, میں روز کورٹس میں ہوتا ہوں, کسے اجازت ہے جلوس لے کے ہائی کورٹس کے اندر آئے اور شیشے توڑ دے اور کانٹیکٹ آف کورٹ نہ ہو اور کسی قسم کی اس کے خلاف پروسیڈنگز نہ ہو. تو یہ 12 لاڈلے ہیں, نیو آئیڈ ہے. سر یہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے شیشے توڑے گئے, عدالت پہ حملہ کیا گیا. نہیں, اس سے پہلے کی میں باتیں کر رہا ہوں, یہ توڑتے رہے. بالکل ٹھیک سر. شارٹ آن ٹائم عامر صاحب, الاؤ می سر, میں احمد اویس صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. یقیناً وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بہت کچھ بولنا چاہ رہے ہوں گے. احمد اویس صاحب, سزا آتی ہے, برطانوی عدالت کا فیصلہ بھی سامنے آ جاتا ہے, مذاکرات کی خبر بھی چل رہی ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے, حکومتی ترجمان بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خبر غلط ہے, خبر بھی نہیں رکتی, خبر بھی چلتی ہے, تردید بھی چلتی ہے. یور ریویوز آن اٹ سر. دیکھیے سوال یہ ہے کہ خبر کی سچائی کو بھی وہ روک نہیں سکتے ہیں جی, اور
جو ان کا ایک وتیرہ ہے کہ جس کو تردید کرنے لگتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ نہ کر دیں گے. اوکے. کسی اصول کے اوپر، کسی ضابطے کے اوپر، کسی طریقہ کار کے اوپر، کسی مورالٹی کے اوپر تو حکومت کا نظام نہیں چل رہا نا. کریکٹ. کانسٹیٹیوشن ایک تھا، ایک تو وہ اسٹیٹ ریگولیشن کا جو سیٹ اپ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے ہمیں، وہ تو پہلے ختم کر چھوڑا انہوں نے، تباہ کر دیا اس کو. رہ گئی یہ باتیں، مورالٹی تو ہے کوئی نہیں. جب آپ اسٹیٹ ایکسچیکر میں سے لوٹ مار کر کے لے جائیں اٹھا کے، اور حکومت کو، پاکستان کو غربت میں دھکیل دیں اور خود امیر ہو جائیں اور کہیں کہ جی لیڈر جو ہے وہ پہلے اپنی جو ہے منزل بناتا ہے، تو وہ منزل بنا لی اس نے. تو ہمارے یہاں تو یہ ہر غلط طریقہ جو ہے وہ رول آف دا ڈے ہے. یہ ہم جب تک ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے، بلکہ میں تھوڑی سی بات آگے بڑھانے سے پہلے، محمود صاحب بات کر رہے تھے اور وہ میرا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے بھٹو صاحب کے متعلق میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اس لیے کہ بھٹو صاحب کی جو اچھائیاں ہیں کنٹروورسی جگہ پولیٹیکل لیڈر کی ہوتی ہیں، لیکن جو ان کی کنٹریبیوشن پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے تھی، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. سر بریک لینی ہے سر، کمپلیٹ کریں. ہاں جی کمپلیٹ کریں سر، بریک آ رہی ہے. جی بس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب تک ہم حقیقت پسندی کی طرف نہیں جائیں گے جی، اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو ایکسپٹ کر کے آگے نہیں چلیں گے، فائدہ کچھ نہیں جب ہوگا. تک ہم نہیں، بالکل پھر ہم کو ڈینائی کریں گے، ڈینائل پہ رہیں گے تو معاملات جو ہیں وہ آج اچھے نظر آتے ہیں تو کل اور خراب ہو جائیں گے.